السلام علیکم خواتین حضرات، دس از بران ٹی ون اینڈ یو آر واچنگ ٹی ٹائم ود عمران لائی۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا پہلا عشاء جا رہا ہے، امید ہے آپ کے روزے اچھی طرح گزر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج کے مہمان کو بلانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑی ضروری بات کہنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آج کے مہمان کو بلاتے ہیں ہم۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں صفدر سیال سعیدی صاحب۔ صفدر صاحب جناب درس نظامی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پیشے سے وکیل بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ اچھا صفدر صاحب، رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اس ٹرانسمیشن کا جو ٹرانسمیشن کا آپ نے اہتمام کیا اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آپ نے پہلا سوال کیا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، تو رمضان کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب کتاب سے ہم اگر دیکھنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ احباب زیباکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزے فرضیت رمضان میں ہوئی اور رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں روزے جو ہے نا وہ نازل ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا بھی نزول ہوا۔ روزے رمضان کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ رمضان کی افادیت اہمیت اس بات سے اجاگر ہوتی ہے کہ اس میں اللہ پاک نے روزوں کو فرضیت قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ روزے رکھنا کتنا اہم ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، روزے دار کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا نجات کا ایک قلعے کے طور پر کام کرتا ہے، ایک قلعے کی حیثیت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث مبارکہ میں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر ہے۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہونے کا، یا رسول اللہ ہمیں رمضان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حدیث کے 3 پہلو ہیں لیکن میں ایک یہاں پر پہلو کو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ تو آپ صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے، تو جیسے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنا قدم رنجہ مبارک فرمایا، تو اس میں آپ نے آمین 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 3 دفعہ آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آج ہم نے حسب معمول آج آپ کو ایک ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا جو ہم نے پہلے کبھی آبزرو نہیں کی۔ تو میرے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ کیا چیز آپ نے آبزرو کی؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جیسے ہی میں ممبر پر جلوہ افروز بیٹھنے لگا تو میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بدبخت اور بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، پہلی سیڑھی پہ۔
تو اسی طرح دوسری سیڑھی پہ پھر جو ہے نا آپ نے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی. دوسری مرتبہ پھر آمین فرمایا. آپ نے کہا وہ شخص بھی بد نصیب ہے اور بدبخت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے جب کہا نا دوسری مرتبہ کہ وہ بھی بدبخت اور بد نصیب ہے جن کے والدین زندہ ہوں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک وہ ان کی خدمت کر کر جنت حاصل کرے. اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے آمین کہا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اس مرتبہ بھی پھر جبرائیل امین تشریف لائے. انہوں نے کہا جی وہ شخص بھی بدبخت اور بد نصیب ہے جو آپ کا نام گرامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سیال صاحب رمضان کی آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے تو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے. ماشاءاللہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی وضاحت کے لیے پوری کی پوری سورت نازل فرما دی جسے سورۃ القدر کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر لیل کا مطلب رات، قدر مانا عظمت بزرگی عزت والی رات. لیلۃ القدر کا مطلب ہے عزت والی رات، بزرگی والی رات. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی جو مومن جو مسلمان اس رات کو اللہ کی رضا کے لیے اگر قیام کرے گا، اس رات کو وہ عبادت کرے گا، اس کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا. اچھا ہاں جی. یہ بھی بتائیے گا کتنے نفل پڑھے ہیں اس میں رات پڑھنے ہوتے ہیں؟ جی اس میں آپ نے پوری رات کو اویل کرنا ہے لیلۃ القدر کیونکہ یہ اسی رات کے اندر ہی انسان کو جو ہے نا وہ نصیب ہو جاتی ہے گھڑی. اور لیلۃ القدر کی بہترین جو ہے نا انٹرپریٹیشن اس کی جو ہے نا حدیث کی صورت میں چھوٹی سی حدیث بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ جو بنی اسرائیل کی امتی ہیں ان کی تو 1000 سال عمریں ہیں، کسی کی 5 سال عمر ہے، کسی کی کسی کی جو ہے نا 500 سال، کسی کی 200 سال، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں. تو اسی بات پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، تھوڑے غمزدہ ہوئے. تو پھر اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ پھر صورت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جو آدمی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پھر کہا کہ جو آدمی جو میرا امتی اس ایک رات کو اگر عبادت کرے گا اس کو 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا. اور اس کے اندر پھر عبادت کو جو ہے نا اور بھی جو ہے نا زیادہ فرض ہے. کون سی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ یہ آخری 27 کے زیادہ سنا گیا یہ ہے. اس میں جو آخری عشرہ کی طاق راتیں ہوتی ہیں جس طرح 21 23 25 27 اور 29 اس میں اس کا ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے اندر اس کا کبھی جو ہے نا زیادہ تر علماء کرام کا یہ ہے کہ 27 رات کو جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے. تمام لیکن بات کرنی چاہیے تاکہ وہ کوئی بھی رات ہو تو آپ کو جی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو موقع مل جاتا ہے زیادہ عبادت کرنے کا، زیادہ جو ہے نا اللہ تبارک کا قرب حاصل کرنے کا. وہ 21 کو بھی جاگے گا، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو. اگر ایک رات مختصر کر دی جاتی تو صرف ہم ایک رات کو ہی ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. لیلۃ القدر نہ بھی ہو تو عبادت کا ثواب تو ملے گا نا. بے شک رمضان میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں سے. جی بے شک. اسی طرح تو یہ نیکی کریں گے آپ کو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اچھا سیال صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے. سحری کے ٹائم میں اب تک لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ کس وقت سحری بند کی جائے اور کس وقت افطار کیا جائے. سائلنٹ بھی کیا جائے، اذان بھی کیا جائے. حالانکہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بتایا تھا، ذرا دوبارہ وضاحت کر دیجیے گا پلیز. یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کمپلیکیشن جس طرح وہ ہے، بالکل آسان سا اس میں کوشچن ہے. اذان جو ہے نا وہ روزے کے لیے قطع نہیں ہوتی. اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، وہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک حاتم سیدنا عدی بن حاتم تائی جو ہے نا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز اور روزے کی تعلیم دی اور آپ نے فرمایا اس طرح روزے رکھا کرو جب سورج غروب ہو جائے تو ساری رات کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے. بس میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا لیا اور سحری کے وقت ان کی طرف دیکھنے لگا،
لیکن وہ میرے لیے واضح نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بات بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا سفید دھاگے سے مراد طلوع فجر کے وقت دن کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ممتاز ہونا ہے۔ اس کا فجر کا جو اذان کے سے پہلے جیسے ہی اذان ہوتے اس سے پہلے آپ نے سحری ختم کر لینی ہے، اور اس کے لیے بہترین جو علماء کرام نے جو مکتبہ فکر اور جو کیلنڈر بنایا ہوتا ہے وہ اذان سے پہلے کا ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ سحری بھی کریں، افطاری احتیاطاً آپ 1 منٹ سحری پہلے جو ہے نا بند کر لیں، اور 1 منٹ افطار 1 منٹ بعد میں افطار کر لیں۔ چینل کے وساطت سے یہ تمام سامعین لیڈیز اینڈ جینٹل مین کو یہ تھوڑا سا پیغام دینا چاہوں گا، آج کل ہم جو ہے نا پوری من حیث القوم جو ہر بیماری میں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ صرف ہے ہم لوگ سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور اقتصادی صورت میں ہم لوگ فیل ہیں۔ ان سب سے ہم جو ہے نا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور سارے معاملات میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید اور فرقان حمید سے جو ہے استفادہ حاصل کرنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو غلاف میں کپڑے میں لپیٹ کر کونے پہ رکھ دیں، یا کسی بچی کی شادی پہ اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے سر پر رکھ لیں، یا پھر کسی عدالت میں کورٹ میں حلفاً بیان دینے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جائے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ پاک نے جیسے جیسے حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخر میں یہی میرا پیغام ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان ہے ہی پریکٹس کا نام، اور یہ پورا سال میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ رمضان میں جو چیز آپ کریں وہ پھر پورا سال کریں، اس کو اپلائی کریں، جھوٹ نہ مت بولیں اور غیبت مت کریں، جتنے بھی ہیں اور عبادت کریں، یہی بات ہم نے پورے سال عبادت کرنی ہوتی ہے یہ والی۔ تو سیال صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بڑی اچھی اچھی باتیں سیال صاحب نے بتائی رمضان کے حوالے سے بھی۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔